اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر فضل اور احسان ہے کہ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہماری زندگیوں میں سایہ فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے دنوں اور اس کی راتوں سے اور اس کی تمام تر سعادتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر ایک خاص انعام ہے، اور یہ اس کے لیے ہے جو اس رمضان کے آنے پر اپنے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا دیتا ہے اور اپنی سابقہ غلطیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کر کے وہ اپنی تربیت اور اصلاح کر لیتا ہے۔ یہ رمضان اس کی زندگی میں آنے کا اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ یہ نہیں کر پاتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں رمضان آتا ہے اور وہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، صبح سحر بھی کرتے ہیں، شام کو افطاری بھی کرتے ہیں، دن میں بھوک اور پیاس کی شدت کو بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، فرمایا کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اس رمضان کی قدر نہیں کی۔ اگر شعبان میں جھوٹ بولتا تھا، رمضان میں بھی بول رہا ہے، اگر شعبان میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، اب بھی کر رہا ہے، اگر شعبان میں نمازیں چھوڑتا تھا، اب بھی چھوڑ رہا ہے، شعبان میں اگر اس کے جو ہے وہ کمانے کے حالات ذرائع جو ہے وہ حرام کے تھے تو اب بھی ویسے کے ویسے چل رہے ہیں، تو اس کی زندگی میں ایک بھوک کا اضافہ ہوا ہے، اس کے علاوہ تو اور کسی چیز کا کوئی اضافہ، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو پھر جس چیز کا اضافہ ہوا، جو چیز اس کی زندگی میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو وہی دیتا ہے کہ فرمایا پھر کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ہماری مغفرت رمضان بنا دے۔ اور اس رمضان کے انعامات میں سب سے بڑا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملتا ہے وہ مغفرت ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے احادیث پڑھی ہیں اس میں بھی رمضان کے روزے، رمضان کی رات کے قیام، لیلۃ القدر کے اہتمام، ان ساری چیزوں کا جو نتیجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس سے بندے کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل ہوتی ہے، بخشش حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پورا رمضان یہ حدیث سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر والی حدیث کہ آپ ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے اور آپ آمین فرما رہے تھے، اور جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جبریل بد دعا کر رہے تھے، اور بد دعاؤں میں ایک بد دعا کی کیا تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے اللہ سے فلم یغفر لہ، اس کی بخشش نہیں کی گئی، اس نے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، فرمایا ایسا شخص اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیا گیا، محروم کر دیا گیا۔ فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف نہ کرے، اپنے گناہوں پر معافی نہ مانگے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، ہم تراویح پڑھتے ہیں اور اگلے دن ہم نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر رات اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی رات میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ینادی منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ، اپنی نیکیوں کے اندر اور اضافہ کر لے۔ اللہ نے تجھے نیکیوں کا موسم بہار دے دیا ہے، آ جا اپنے رب کے سامنے، اگر صرف فرائض پڑھتا تھا تو نوافل پڑھ، اشراق پڑھ، اذکار کر، قرآن کی تلاوتیں کر، امام کے ساتھ جو ہے وہ تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قیام کر، اللہ تجھے پوری رات کے قیام کا اجر دے گا۔ تو یہ ساری کی ساری عبادتیں، اور اس پر فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ۔ اور دوسرا اعلان کیا کرتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کے کرنے والے رک جا، ٹھہر جا، تھم جا۔ اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرنا چاہتا ہے، اور کتنی اللہ کی بغاوتیں کرے گا، اور کتنا اپنے اللہ کو ناراض کرے گا۔ دیکھ جنازے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، لوگ قبرستانوں کی زینت بنتے چلے جا رہے ہیں، لوگ اپنا اپنا وقت پورا کر کے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال کتنے لوگ تھے، اس سال وہ نظر نہیں آ رہے۔ ایک رمضان آئے گا تو بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا، اس دنیا سے جا چکا ہوگا۔
آج اللہ نے تجھے موقع دیا ہے، دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو جکڑ ڈالا، اور تیرا رب ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے۔ آ جا، پلٹ آ، ٹھہر جا، رک جا، روک لے اپنے آپ کو۔ یہ تیری سانسیں اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی اللہ نے تجھے دی ہے، یہ توانائیاں، یہ رانائیاں، یہ جوانی کی اکڑ، یہ ساری کی ساری نعمتیں تیرے رب نے تجھے عطا کی ہیں، بالآخر یہ ختم ہو جانے والی ہیں، لہذا آ جا۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ اگر تجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے تو گناہ بڑے ہیں، میں نے تو دن بھی گناہوں میں گزارے، میں نے اپنی راتیں بھی گناہوں میں گزار دی، میں نے اپنی صبح اور شامیں گناہوں میں گزار دی، کیا میرا اللہ مجھے قبول کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا؟ میں رب کے سامنے جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، اے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، یا عبادی، دیکھیں کتنی محبت کرنے والا اللہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم صبح و شام اس کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کرتے ہیں، وہ پھر بھی کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندو آ جاؤ، آ جاؤ میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اگر گناہ ہو گئے ہیں، اگر نافرمانیاں کر بیٹھے ہو، اگر اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے سیاہ کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمتوں سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو آ جا، پلٹ جا، اس رب کے سامنے کھڑا ہو جا، اس کے سامنے رکوع کر، سجدے کر، اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہا لے، اللہ تجھ پر اپنی جہنم کو حرام کر کے جنت کو واجب کر دے گا۔ مطلب آ تو صحیح نا، اپنے رب کی طرف پلٹ تو صحیح۔ اور یہ باتیں ہمارے علماء اکرام، ہمارے خطباء، آج بھی جمعہ آپ نے پڑھا، میں درس دے رہا ہوں، روزانہ دروس ہوتے ہیں، ہم انہی کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا روزہ کسی طرح بچ جائے۔ ہمارے علماء نصیحتیں کر کر تھک جاتے ہیں، ہر آنے والے سال میں ہماری سستیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری مسجدوں کی رونقیں کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مسلمان پورا رمضان اسی فکر میں کہ کہیں ہمارے روزے خراب تو نہیں ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے قبول بھی کیے ہیں کہ نہیں کیے، ہم انہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، جبکہ تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے روزے اس سے آگے بڑھ کے تھے، اپنی تربیت، اصلاح، راتوں کے قیام، دن کے صیام، اس سے آگے بڑھ کے وہ میدانوں کو سجانے والے تھے۔ شعبان میں اللہ نے رمضان کو فرض کیا 2 ہجری میں، اور 2 ہجری میں جب 15 روزے مسلمانوں نے رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کھڑا کر دیا کہ آؤ اب تمہارے روزوں کا امتحان ہے، تربیتیں پائی ہیں، ٹریننگ ہوئی ہے، صبر پر، استقامت پر، بھوک پیاس کی شدت پر، اللہ کے ساتھ تعلق پر، قرآن کی تلاوتوں پر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اگلے فیز میں کام لینا چاہتا ہے کہ رمضان سے آگے نکل، اللہ کے دین اسلام کی طرف آ اور اس کے غلبے کے لیے کردار ادا کر۔ اور پھر آپ نے دیکھا، تاریخ میں پڑھا، اسلام کا وہ لشکر بدر کے میدان کی طرف جا رہا تھا، ٹوٹل 18 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹوں کے ساتھ 313 یا 317 تعداد ہے، میدان کی طرف جا رہے ہیں، تن بدن پہ پورے کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، 18 تلواریں ٹوٹل ہیں، اور میدان کے اندر ہاتھوں میں کھجور کے ڈنڈے سوٹے لے کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ہے، آسمان کا رب بھی رشک کرتا ہوگا، کیا ان کی سحریاں افطاریاں، یا کھجور ملتی ہے یا پانی ملتا ہے، کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں، مدینے کی معیشت میں روٹی پوری نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود آج اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے کہ آنا ہے، بدر کے میدان میں پہنچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کے جا رہے ہیں، آسمان کا رب بھی اس لشکر پہ رش کر رہا ہوگا کہ کیا ایمان ہے، کیا صحابہ ہیں، کیا نبی کی جماعت ہے، کیا ان کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی بھوک اور پیاس کی شدتیں اور سحری افطاریوں میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، آپ جنگوں کی بات کرتے ہیں ہم کیسے لڑیں گے، بلکہ وہ اس عزم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ حکم تو دیں، سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا ایک اشارہ ہوگا ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، آپ حکم دیں گے تو برق غماد کی چوٹیوں پہ چڑھ جائیں گے، آپ حکم دیں گے تو اپنی سواریوں کو سمندروں میں ڈال دیں گے۔ جب آپ نے کہہ دیا پھر بات ختم ہے، میدان کے اندر پہنچے ہیں، بدر کے میدان میں
اللہ کے نبی ترتیب لگا رہے ہیں، یہ میمنہ ہوگا، یہ میسرہ ہوگا، یہ دائیں کھڑے ہوں گے، یہ بائیں کھڑے ہوں گے، یہ دعوت مبارزت کو قبول کریں گے، یہاں ابو عبیدہ ابن الجراح ہوں گے، یہاں علی ابن ابی طالب ہوں گے، یہاں حمزہ ابن عبد المطلب ہوں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ساری ترتیب لگانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ میں اپنی 15 سال کی کمائی میدان کے اندر لے کے آ گیا ہوں، میں نے ایک ایک تنکا کر کے جمع کیا تھا، ایک ایک ساتھی کو تیار کیا تھا، ہم نے مکہ میں مارے کھائی تھی، ہم نے شیب ابی طالب میں محصور ہو کے لوگوں کا ظلم برداشت کیا تھا، ہم نے پتے اور چمڑے کھا کے گزارا کیا تھا، ہم نے پہلی ہجرت حبشہ کی تھی، پھر ہم دوسری ہجرت حبشہ کر گئے تھے، پھر ہم مدینہ کی طرف سب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے۔ اللہ یہ تیرے صائم اور قائم بندے، دن کا روزہ رکھنے والے، راتوں کا قیام کرنے والے، آج تیری خاطر کٹنے کو تیار کھڑے ہیں۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد اليوم، اگر آج یہ کاٹ دیے گئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہم آت ما وعدتنی، اللہم انجز لما وعدتنی۔ ذرا تصور کیجئے پیغمبر کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جب 15 سال کی کمائی میدان کے اندر کھڑی ہو اور سامنے 1000 کا لشکر جرار میدان کے اندر مقابلے پر ہو، کیا کیفیتیں ہوں گی۔ واللہ شاید ہم تو تصور نہ کر سکے، پر کبھی اللہ توفیق دے مدینے جائے تو کچھ سفر کر کے بدر کے میدان میں جانا، اللہ کی قسم آج بھی پیغمبر کے مقدس آنسوؤں کی مہک بدر کے میدان میں محسوس ہو رہی ہے کہ میرے نبی کے وہ مقدس آنسو گر رہے تھے، زمین پر گر رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر نے جب اپنے محبوب کو تڑپتے ہوئے دیکھا، کندھے کی چادر درست کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اور پھر آسمان کی نیلی چھت نے وہ منظر دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی اتر رہی تھی، 1000 کا لشکر بھیج رہا ہوں، 3000 آ رہے ہیں، آپ میدانوں میں ڈٹ جائیں، ہمارے پیچھے 5000 کا لشکر تیار کھڑا ہے۔ اللہ کے فرشتے اتر رہے تھے، صحابہ سوٹا لے کے بھاگتے تھے، ڈنڈا لے کے کافر کے پیچھے اٹھاتے تھے، گردن پہلے کٹ کے گر جاتی تھی۔ پوچھا اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے لشکر ہیں میدانوں کے اندر، اور ادھر اللہ آسمان سے وحی کر رہا تھا، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا تھا جاؤ ایمان والوں کے قدموں کو تم جماؤ، کافروں کے دلوں میں رعب میں ڈالوں گا، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ اس جنگ کے اندر شریک ہوں۔ رب العالمین اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میدان کے اندر اتر آیا، اور جو قوم رب کے ساتھ مقابلے میں آ جائے وہ کبھی فتح یاب نہیں ہوتی، اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے کائنات میں ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، چاہے پھر ان کے پاس تلواریں ہوں یا نہ ہو، وسائل ہوں یا نہ ہو، اللہ کے لشکر ہمیشہ دنیا کے اندر غالب آیا کرتے ہیں۔ جب نتیجے نکلے 14 شہزادوں نے شہادتیں پیش کی، اور وہاں 70 مردار تھے اور 70 کو قیدی بنا کے مدینہ کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور یہ مسلمانوں کا رمضان تھا۔ پھر فتح مکہ میں 10,000 کا لشکر لے کے اللہ کے نبی مکہ کی طرف جا رہے تھے تو رمضان تھا۔ پھر آگے ہم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب بھی بڑے بڑے کام مسلمانوں نے کیے ہیں رمضانوں میں کیے ہیں۔ طارق بن زیاد ایک عیسائی بہن کی آواز پہ اندلس کے ساحلوں پہ طارق بن زیاد کشتیاں جلا رہے تھے، تو مہینہ رمضان کا تھا، اور ادھر صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح حاصل کرتے ہوئے یروشلم میں داخل ہو رہے تھے، اور اقصیٰ کی آزادیاں ہو رہی تھی، تو مہینہ رمضان کا تھا۔ اور بھائیو ہم اپنی عبادتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اعمال میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے تو امت کو آزادیاں دلانی تھی، ہم نے تو اس رمضان سے تربیتیں پا کے جو ہے وہ ہم نے اللہ کے دین کے جھنڈے کو دنیا کے اندر بلند کرنا تھا، اور ابھی ہم اس بے یقینی کی کیفیت میں ہیں کہ کیا میرے اللہ نے مجھے معاف بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ آج 6واں روزہ ہم نے افطار کیا ہے، میں اپنے دل سے پوچھوں، اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ان 6 دنوں میں یا اس کی راتوں میں ہماری آنکھوں سے وہ آنسو نکلے ہیں کہ جس پر اس بات کا یقین ہو گیا ہو کہ ہمارے اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا؟ کیا ہماری آنکھوں سے آنسو بہے؟ ہم رو نہیں پائے، اور ادھر امت کا حال یہ ہے کہ اگر میں 2024 کے رمضان کی بات کروں تو ہم نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جتنے غزہ کے لوگوں نے اپنے جنازے اٹھائے ہیں، ہم نے اتنی رکعتیں نہیں پڑھی جتنے انہوں نے اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھائے ہیں اور میدانوں کی طرف جا رہے تھے۔ پچھلے سال ڈاکٹر حماد لکھوی ہماری جماعت کے معروف اسکالر ہیں، لاہور سے، پیغام چینل پر بھی آتے ہیں، وہ کہنے لگے، درس دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، واللہ ان کی بات دل پہ اثر کر گئی، کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم زکاتیں بھی دے رہے ہیں، ہم سحریاں افطاریاں بھی کر رہے ہیں، ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، راتوں کا قیام بھی کر رہے ہیں، دن کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، پر اللہ سے ڈر لگتا ہے، یقین حالات میں رکھ رہے ہیں جب غزہ کے بچوں کا لہو بہہ رہا ہے،
جب ان کی لاشیں میدانوں میں بکھری پڑی ہیں، جب اعضاء ان کے میدانوں میں بکھرے پڑے ہیں، ہم ان حالات کے اندر یہ عبادتیں کر رہے ہیں، اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بھی آئیں گے اور ہم بھی آئیں گے، اور اگر اللہ نے یہ کہہ دیا اٹھاؤ اپنی نمازیں اور روزے اور اپنی قربانیاں اور عبادتیں اور راتوں کا قیام اور قرآن کی تلاوتیں، پہلے مجھے غزہ کے بچوں کے خون کا حساب دو، ہم اللہ کو کیا حساب دیں گے؟ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں ہے۔ ہم ان حالات کے اندر آج رمضان المبارک گزار رہے ہیں، پچھلا رمضان بھی لہو لہان، اور 15 مہینے کی اس جنگ میں اللہ کی قسم ہے کیا قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ آپ نے مناظر دیکھے اپنے ٹی وی کی اسکرینوں پہ، میں چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ ایک باپ ہے، حملہ ہوا ہے، ملبے کے ڈھیر میں اس کا بچہ دبا ہوا ہے، اب کچھ ہاتھ نظر آ رہے ہیں یا سر نظر آ رہا ہے، اگر باپ سر کھینچتا ہے تو سر دھڑ سے الگ ہوتا ہے، بازو کھینچتا ہے تو بازو دھڑ سے الگ ہوتا ہے۔ بتاؤ کوئی باپ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے زندہ بچے کو ملبے سے نکالنے کے لیے اس کے سر کو کھینچے اور اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہو جائے؟ لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ کوئی باپ کر سکتا ہے، لیکن غزہ کے لوگوں پر یہ قیامتیں بیتی ہیں، یا تو وہی چھوڑ دیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انتظار کر رہا ہے کہ اللہ میرے اس بچے کو اپنے پاس بلا لے، اس کی جو تکلیف ہے وہ کم از کم دور ہو جائے۔ ہم نے اس باپ کا درد محسوس نہیں کیا جو اپنے 4 بیٹوں کے لاشوں پہ کھڑے ہو کے ان کے ٹکڑے کفن کے اندر جمع کر کے ان سے کہتا ہے تم چلے گئے ہو، آخرت میں تمہاری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کو میری طرف سے شکایت لگانا، المسلمین خذلونا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مسلمانوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کے 2 ارب مسلمان ہیں اور 23 لاکھ کی آبادی کا غزہ ہم نہیں بچا سکے، ہر طرف بکھری ہوئی لاشیں ہیں۔ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، میں نے جمعے میں بھی سوال کیا، میں نے کل کے فجر کے درس میں بھی اپنے بھائیوں سے سوال کیا، میں نے کہا ایک بات صرف اس بات پہ ہم سوچ لیں، ایک بات اگر ہم اس پر غور اور فکر کر لیں، وہ بات کیا ہے کہ قیامت کے دن ہم نے بھی آنا ہے اور قیامت کے دن یہ شہید بھی آئیں گے۔ یہ شہداء جن کی تعداد 1,82,000 ہے، جو 15 مہینوں میں 1,82,000 لوگ شہید کیے گئے، یہ کل قیامت کے دن آئیں گے۔ ان میں جو بچوں کی تعداد ہے 1 دن سے لے کر 10 سال تک کے بچے، ان کی تعداد 60,000 ہے۔ قیامت کے دن جب یہ بچے آئیں گے اور ان کی رگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، ان کی رگوں سے تازہ خون بہ رہا ہوگا، اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اس بہتے ہوئے لہو کے ساتھ مجھ سے یا آپ میں سے کسی کا اگر کوئی شہید ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا، بتاؤ وہ اللہ کے سامنے ہماری شکایت لگائے گا یا ہماری سفارش کرے گا؟ جو قیامت غزہ پر گزری ہیں کیا کرے گا؟ وہ شکایت لگائے گا؟ اللہ اس سے پوچھ تو صحیح، ہم بچے نہیں تھے؟ ہم امت کے بچے نہیں تھے؟ ہم ماؤں کے لختے جگر نہیں تھے؟ ہم بڑھاپے کے سہارے نہیں تھے؟ کیا ہمارے جسم میں لہو نہیں بہتا تھا؟ کیا ہمارے جسموں میں درد نہیں ہوتا تھا؟ یہ ہماری موت کا تماشا دیکھنے والے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح ہماری مدد کو کیوں نہ آئے تھے؟ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، بڑے عابد اور زاہد صحابی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو حمص کا گورنر بنا کے بھیجا۔ لوگوں نے شکایت کی، آپ نے مریض گورنر ہمیں دیا ہے۔ مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین پوچھتے ہیں سعید بن عامر کیا بیماری ہے؟ مجھے تیری بیماری کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو میں تجھے یہ ذمہ داری نہ دیتا۔ کہنے لگے اصل میں ماجرا یہ ہے کہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا، بدر کے غزوے کے بعد ایک مسلمان کو پکڑ کے لایا گیا، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ کہیں سے پکڑ کے لائے، پھر ان کو مکہ میں بیچا گیا، اور سرداروں نے کہا ہم اپنے بدر میں مارے گئے لوگوں کا انتقام اس مسلمان سے لیں گے۔ یہ ہمیشہ کافروں کی فطرت ہے، جب میدانوں میں مقابلہ نہیں کرتے پھر نہتے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، معصوموں پر ظلم کرتے ہیں، پھر عام لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان کو بھی پکڑا گیا، بیچا گیا، پھر اعلان کروایا گیا کہ فلاں وقت میں خبیب کو اس مسلمان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ کہتے ہیں وہ وقت آیا، سارے کے سارے جو ہے وہ مکہ کے لوگ اس مقام کی طرف جا رہے تھے، میں بھی ان تماشا دیکھنے والوں میں شامل تھا۔ پھر خبیب رضی اللہ عنہ کو لٹکایا گیا، نیچے سے تیر مارے جا رہے تھے، تلوار سے اعضاء کاٹے جا رہے تھے، اور ان کے جسم پہ نیزے مارے جا رہے تھے، جسم سے لہو بہ رہا تھا، گوشت الگ ہو رہا تھا، اور جناب جسم سے اعضاء الگ ہو کر کے زمین پر گر رہے تھے۔ کہتے ہیں اچانک میری نگاہ ان کے چہرے پر پڑی، میں نے غور کیا تو ان کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے اللہم مسہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اے اللہ یہ جو آج میری موت کا
तमाशा देखने के लिए आए हैं, मेरे बहते हुए लहू को देख रहे हैं, मेरे छलनी होते जिस्म को देख रहे हैं। अल्लाह मेरे जिस्म से निकलती हुई जान को जो आज ये अपनी आंखों से जिसका तमाशा देख रहे हैं, अल्लाह इनको गिन ले, अल्लाह इनको देख ले, इनको गिन ले, अल्लाह एक एक को काट के रख दे, किसी एक को भी ना छोड़ना। कहते हैं क्या वो अल्फाज थे दिल की दुनिया पे असर कर गए? मैंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम बंदा कबूल करे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। मैंने हिजरत की, हिजरत भी कर ले तो पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। पर दिल के अंदर बोझ इतना है कि आज भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है, बैठे बैठे बेहोश हो जाता हूँ। कल क़यामत के दिन रब ने मुझसे खुबैब की शहादत का सवाल कर लिया, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? हालत कुफर में एक शहादत देखी और ज़िंदगी में मुस्तकिल मरीज बन गए। हमने लाखों शहादतें देखी, क्या दर्द नहीं होता सीनों में? क्या लोहे के दिल हैं, दर्द नहीं होता? उन माओं के लखते जिगर दूध पीते बच्चे जब हम कफनों में लिपटे हुए देखते हैं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बच्चा उठाया हुआ था और आप कह रहे थे वइन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून, इब्राहिम तेरी जुदाई ने तेरे बाबा को तड़पा के रख दिया है। क्या आज की माओं का दर्द वो दर्द नहीं है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्द था? जिनके दूध पीते बच्चे आज जो है वो उनसे छीन लिए गए। हमारी जमात के लोग काम करते हैं, हमारे भाई काम करते हैं, आप में से बहुत से लोग ताउन करते हैं। पिछले 15 महीनों में दर्द दिल रखने वालों ने अपने ताउन पेश किए और आपके भाइयों ने वहाँ पर काम किया। हम कहते हैं अल्लाह की कसम ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं, हम खाने का बंदोबस्त करते हैं, राशन का बंदोबस्त करते हैं। आज भी गज़ा के अंदर सहरी और अफ्तारी आपके भाई करवा रहे हैं, यतीमों की किफ़ालत कर रहे हैं। पर अल्लाह से डर लगता है, सिर्फ इसलिए करते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन तो गज़ा के बच्चों का मुजरिम बना के ना उठाना, इनका मददगार बना के उठाना। हम इनका सामना नहीं कर सकेंगे। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने खून से इन्होंने उम्मत मुस्लिमा की तरफ से अपने लहू की ज़कात अदा की है। उम्मत मुस्लिमा अपनी ज़कात इनको नहीं दे सकी। पूरी उम्मत मिलकर अगर ज़कात अदा करे, हम गज़ा को दोबारा तामीर कर सकते हैं, पर उम्मत ने यह काम नहीं किया। और अक्सा तो सभी की थी ना, ये मस्जिद अक्सा, ये बैतुल मुक़द्दस, जिम्मेदारी तो सभी की थी, पूरी उम्मत की जिम्मेदारियाँ थी। पर लहू सिर्फ गज़ा ने पेश किया है। अल्लाह उस लहू को कबूल कर ले, अल्लाह उस खून को कबूल कर ले। और मैं समझता हूँ अल्लाह हमें उनका मददगार बना के उठा ले। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नामा अमाल में इस जुर्म को ना लिख दे कि जैसे दुनिया के काफिर इस खून के जिम्मेदार हैं, जो बेहिस बगैर जो खामोश तमाशाई बन के उम्मत मुस्लिमा खड़ी है, ये भी उतनी ही जिम्मेदार इस खून की है। तो आइए आगे बढ़े। इस रमज़ानुल मुबारक में करने के काम तो ये थे कि हम आगे बढ़ के उम्मत को संभालते, हम दीन को संभालते, इलाए कलिमतिल्लाह के लिए काम करते। पर हम अभी अपने मामलात में फंसे हुए हैं भाई, बहुत बड़े बड़े मामलात हैं ज़िंदगियों के। बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा, हर बंदा अपने आप को जानता है कि उसकी तन्हाइयाँ कैसी हैं, उसकी जलवतें कैसी हैं, उसकी खलवतें कैसी हैं। हम गुनाहों में लुथड़े हुए किरदार हैं। मैं समझता हूँ जिनको 15 रोज़े के बाद अल्लाह ने मैदान बदर में कबूल कर लिया, वो कितने खरे लोग होंगे। और हमने ज़िंदगी के अंदर हमने जो है वो 20 रमज़ान गुजार दिए और अल्लाह मैदान की तौफीक नहीं देता। वजह क्या है? 2 नंबर किरदार अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, मुनाफिकतों से लुथड़े हुए किरदार अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह तो खालिस माल कबूल करता है। जब बंदे खालिस दिल के साथ मैदानों में उसके लिए आ जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको उनकी तौफीकात के अंदर भी इजाफ़ा करता है। तो आइए हम अपने अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें वो रमज़ान नसीब फरमा दे कि हमारी तन्हाइयाँ भी पाक हो जाएं और हम लोगों के दरमियान भी गुनाह छोड़ दें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग तन्हाइयों में गुनाह करते हैं, लोगों के सामने नमाज़ें पढ़ते हैं, सैरियाँ, अफ्तारियाँ, रोज़े सब कुछ करेंगे। फरमाया क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ों के बराबर आमाल लेकर के आएंगे। फ़यजअलुल्लाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह उन आमाल को उड़ती हुई राख बना के रख देगा, बेवज़न करके रख देगा। सहाबा किराम ने सुना तो तड़प गए, अल्लाह के पैगंबर ये कौन लोग हैं? सिर्फ लना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हमें बताइए ये कौन लोग हैं? फरमाया तुम ही में से हैं, तुम्हारी नस्लों में से, तुम्हारी जिल्दों में से हैं। अल्लाह के नबी जुर्म क्या है? फरमाया जब कभी तन्हाइयाँ मुयस्सर आती हैं, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों का इर्तिकाब करते हैं। और फिर न सिर्फ इर्तिकाब करते हैं बल्कि एक और कैफियत में चले जाते हैं कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत में जिसको चाहेगा सारी उम्मत को माफ़ कर देगा, पर मुजाहिर को माफ़ नहीं करेगा। मुजाहिर कौन है? जो रात की तन्हाई में गुनाह करता है, अल्लाह उसके गुनाह पे पर्दा डालता है, सुबह होती है अपने गुनाह को लोगों के दरमियान नशर कर देता है। फरमाया कल क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा, पर इस बदबख्त को माफ़ नहीं करेगा जिसने रब के पर्दे को पर्दा नहीं रखा। गुनाह भी किया,
اور لوگوں کے درمیان شوق سے اور خوشی خوشی بیان کر رہا ہے کہ میں ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوں، اس پر جتنی بات کی جائے واللہ کم ہے، بے شمار احادیث میں دلائل ہیں۔ اللہ کرے یہ رمضان ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہماری تربیت اور اصلاح کا مہینہ بن جائے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ رمضان ہمارے لیے ماہ غفران بن جائے، ماہ فوزان بن جائے، اور سب سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو امت مسلمہ کے دکھوں کا مداوا بنا دے، امت مسلمہ کی مشکلات اللہ کم فرما دے۔ واللہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم اپنے ہی بھائیوں کو ملبے کے ڈھیروں پہ بیٹھے ہوئے سحریاں اور افطاریاں کرتے دیکھتے ہیں۔ کسی کے بچے ہیں، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، سب کچھ ہر گھر سے ایک قربانی کی داستان ہے، دل روتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کر دے اور اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ان لشکروں کے اندر ہمیں شامل کر دے کہ جن کو حجر و شجر بتائیں گے، ہر پتھر درخت بتائے گا کہ یہ یہودی درندہ مسلمانوں کا قاتل اس درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اللہ کے مجاہد بندے آ اس کی گردن کو کاٹ، اللہ ہمیں ان یہودیوں کی گردنیں کاٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان لشکروں میں ہمیں شامل کرے، ہم چن چن کے اپنے شہیدوں اور اپنے بچوں کا انتقام ان سے لے۔ انشاءاللہ اللہ نے ان کو ذلیل کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور رسوائی اور مسکینی ان کے مقدر میں، یہ جتنی مرضی درندگی کر لیں، دنیا کی معیشتوں کو کنٹرول کر لیں، بالآخر اللہ نے ان کے مقدر میں ذلت لکھی ہے۔ پر پھر سوال وہیں پہ ہے کہ اس جنگ کے اندر مسلمان اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں آپ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا میں آج ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں؟ کیا راتوں کو اٹھتا ہوں تو تنہائی میں کیا ان کے لیے میں نے دعائیں کی، آنسو بہائے، اور جب کبھی اللہ نے خرچ کا موقع دیا کیا میں ان کے لیے کچھ خرچ کر پا رہا ہوں؟ یہی اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے ہم اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن غزوہ ہند اور غزوہ بیت المقدس کے غازیوں اور مجاہدوں میں کہیں ہم جیسے خادموں کا بھی انشاءاللہ نام لکھ دے گا، اور ان شہیدوں کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں انشاءاللہ داخل فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فجزاکم اللہ خیرا۔